بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے، اور اگر آپ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کے سرکاری ملازم یا پینشنر ہیں تو آج کی یہ خبر آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ بجٹ کے بعد پیدا ہونے والی مایوسی کے ماحول میں اب ایسی مثبت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے ہزاروں ملازمین اور پینشنرز کی امیدیں دوبارہ زندہ کر دی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تنخواہوں اور پینشن کے معاملے میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آنے والے دنوں میں لاکھوں خاندانوں کے لیے بڑا ریلیف ثابت ہو سکتی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام تفصیلات بتائیں گے جو اس وقت سرکاری ملازمین کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین، پینشنرز، تنخواہوں، پینشن، الاؤنسز اور نئے نوٹیفیکیشنز کی ہر مستند اور بروقت خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ بجٹ کے بعد خاص طور پر پنجاب کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز میں کافی مایوسی پائی جا رہی تھی۔ بہت سے ملازمین کا خیال تھا کہ ان کی توقعات پوری نہیں ہو سکیں اور انہیں وہ ریلیف نہیں ملا جس کی امید کی جا رہی تھی، لیکن اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ صورتحال کو کافی حد تک تبدیل کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے سندھ سے آنے والی بڑی پیش رفت پر بات کرتے ہیں۔ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے 2022 اور 2025 کے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تنخواہوں میں 7% اضافے اور پینشنرز کے لیے بھی 7% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں نئی بنیادی تنخواہ تشکیل پائے گی اور مستقبل کے تمام اضافے اسی نئی بنیادی تنخواہ کی بنیاد پر شمار کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملازمین کو صرف موجودہ ریلیف ہی نہیں بلکہ آئندہ مالی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے پے سکلز کا چارٹ بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں مختلف گریڈز کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ بنیادی تنخواہوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق کئی گریڈز میں بنیادی تنخواہوں میں نمایاں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر بعض گریڈز میں ابتدائی بنیادی تنخواہ جو پہلے تقریباً 18,000 روپے تھی اب بڑھ کر 22,000 روپے تک پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح سالانہ انکریمنٹ کی رقم میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے ملازمین کی مجموعی آمدن میں بہتری آئے گی، لیکن اصل سرپرائز ابھی باقی ہے۔ سندھ کے اس فیصلے کے بعد پورے ملک کے سرکاری ملازمین کی نظریں اب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ سب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دیگر صوبے بھی یہی ماڈل اپنائیں گے؟ ناظرین، اس حوالے سے سامنے آنے والی اطلاعات کافی حوصلہ افزا ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں بھی وفاقی طرز پر متعدد اہم تجاویز پر اتفاق کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2022 اور 2025 کے ایڈ ہاک الاؤنسز کو ضم کرنے کے معاملے پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز بھی وفاقی ماڈل کے مطابق زیر عمل ہے۔ مزید یہ کہ بعض دیگر ریلیف اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے جن کا مقصد صوبائی ملازمین کو بہتر مالی سہولت فراہم کرنا ہے۔ البتہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پر ابھی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا، اور وہ ہے DRA یعنی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس۔ اطلاعات کے مطابق باقی بیشتر مطالبات پر اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے، لیکن DRA کے حوالے سے محتاط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملازمین کی نظریں اب آنے والے سرکاری اعلانات اور نوٹیفیکیشنز پر لگی ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو اس وقت پنجاب کے لاکھوں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ کیا پنجاب حکومت بھی نئے سکلز اور ضم شدہ ایڈ ہاک ریلیف کا فائدہ دے گی؟ ناظرین، یہی وہ سوال ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ اگرچہ ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آیا، لیکن بعض اہم حقائق ایسے ہیں جو ملازمین کے لیے امید کی ایک مضبوط کرن بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پے سکلز کی اپ گریڈیشن اور ریویژن کا بنیادی اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر بھی یہی روایت رہی ہے کہ وفاقی حکومت نئے پے سکلز جاری کرتی ہے اور بعد ازاں ان کا اطلاق ملک کے مختلف حصوں میں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین اور متعلقہ حلقوں کی بڑی تعداد کا ماننا ہے کہ اگر نئے سکلز اور ضم شدہ بنیادی تنخواہ کا نظام
مکمل طور پر نافذ ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف وفاقی ملازمین تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ دیگر صوبوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے ملازمین میں ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اگر نئے سکلز کا اطلاق ملک بھر میں کیا جاتا ہے تو پھر پنجاب حکومت کے لیے بھی ان تبدیلیوں کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت دستیاب معلومات کے مطابق نئے بنیادی سکلز کا معاملہ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں سمجھا جا رہا بلکہ اسے ایک قومی سطح کی پالیسی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وفاقی سطح پر سکل اپ گریڈیشن مکمل طور پر نافذ ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات پورے پاکستان کے سرکاری ملازمین تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ جو 15% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا گیا ہے اس کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کو اپنے مالی حالات کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوبوں میں بعض مراعات مختلف انداز میں دی جاتی ہیں۔ تاہم سکل ریویژن اور بنیادی تنخواہ کی تشکیل کا معاملہ نسبتاً مختلف نوعیت رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پر ملازمین کی توقعات کافی زیادہ ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے۔ جیسے ہی نئے مالی سال کا آغاز ہوگا، مختلف وزارتوں اور اداروں کی جانب سے نوٹیفیکیشنز جاری ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عام طور پر 1 جولائی سے لے کر وسط جولائی تک متعدد سرکاری احکامات اور وضاحتیں سامنے آتی ہیں جن کے ذریعے بجٹ فیصلوں کی عملی شکل واضح ہوتی ہے۔ اسی لیے آنے والے چند ہفتے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں یہ واضح ہو سکے گا کہ کون سی مراعات فوری طور پر نافذ ہوں گی، نئے سکلز کا عملی طریقہ کار کیا ہوگا، ایڈ ہاک ریلیف کے انضمام کی مکمل تفصیلات کیا ہوں گی اور صوبائی حکومتیں اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہیں۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور بتائیں کہ آپ کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو بھی سندھ اور دیگر صوبوں کی طرز پر ایڈ ہاک الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس موقع پر سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ کوئی اہم اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو۔ ناظرین، مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت 3 بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سندھ میں ایڈ ہاک الاؤنسز کے انضمام اور نئے سکلز کی پیش رفت ایک حقیقت بن چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا میں بھی متعدد اہم تجاویز پر مثبت پیش رفت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ پنجاب کے لاکھوں ملازمین اب اس امید کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ وفاقی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات انہیں بھی حاصل ہوں گے۔ یقیناً حتمی فیصلے اور نوٹیفیکیشنز ہی اصل تصویر واضح کریں گے، لیکن موجودہ صورتحال پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ امید افزا دکھائی دے رہی ہے۔ جس کا سب کو انتظار تھا وہ مرحلہ اب قریب آتا دکھائی دے رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر مزید نوٹیفیکیشنز، وضاحتیں یا سرکاری اعلانات سامنے آتے ہیں تو ان سے بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور ملازمین کو اپنی تنخواہوں، پینشن اور دیگر مالی فوائد کے حوالے سے مکمل تصویر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم آپ تک ہر نئی اور مستند اطلاع پہنچاتے رہیں گے تاکہ آپ کسی افواہ یا غیر مصدقہ خبر کا شکار نہ ہوں اور آپ کو ہر معلومات بروقت اور درست انداز میں ملتی رہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور دیگر سرکاری ملازمین کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں تنخواہوں، پینشن، اسکل ریویژن، الاؤنسز اور نوٹیفیکیشنز کے حوالے سے مزید اہم اپڈیٹس متوقع ہیں۔ اللہ حافظ۔